میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ہمارے دوست ہیں فواد معراج، پہلے کراچی میں رہتے تھے، اب کینیڈا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے چند مہینے پہلے میری جب ملاقات ہوئی تو مجھے کہا کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس میں سے جو ٹاپ 10 دلچسپ کہانیاں ہیں نا وہ دوبارہ سنائیں۔ تو یہ اس میں سے دوسرا حصہ ہے، ایک میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ کہانی بلوچستان کی ہے، اور اگر آپ بلوچستان کا نقشہ دیکھیں تو یہ جو نکر بن رہا ہے اوپر، یہ بارڈر ہمارے 3 ملکوں کے بارڈر ہیں جو کہ وہ نکر بنا رہے ہیں، بالکل تکون شارپ پوائنٹ ہے۔ وہ نارتھ میں ہے افغانستان اور ویسٹ میں ہے ایران، اور یہ اپنا نیچے پاکستان۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کوئی 100 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ آ کے سیندک کے پاس ختم ہوتا ہے۔ سیندک وہ مشہور جگہ ہے جہاں سے سونا اور تانبا نکل رہا ہے بلوچستان کے اندر۔ میں نے یہ اس جگہ کے بارے میں پڑھا، جی پی ٹیٹ ایک آدمی تھا جس کی ایک کتاب ہے دی فرنٹیئرز آف بلوچستان۔ وہ جب 1896 کے اندر ہنری میک موہن نے وہ باؤنڈری کمیشن کو لیڈ کرتے ہوئے یہاں آیا، اور اس نے وہ بلوچستان کا جو بارڈر ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ اس کو ڈیلینیٹ کیا، تو اس کے اندر یہ جو ٹیٹ تھا یہ ایک ممبر تھا، اور اس نے یہ کتاب بڑی دلچسپ لکھی ہے، بڑی داستانیں اس نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، سنائی ہوئی ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ کی لائن اب آپ اس نقشے میں پھر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے کوہ ملک سیاہ۔ لیکن جب میں گیا، میں 2 بار گیا ہوں یہاں پہ، 2007 نومبر میں اور پھر مارچ 2009 میں، تو یہ اس کو اب کہا جاتا ہے اپنا کچا کو، کچے سے پہاڑ ہیں شاید اس لیے کچا کو کہتے ہیں۔ اور میں نے ٹیٹ کی کتاب میں جو بہت ساری دلچسپ چیزیں اور پڑھیں، تو اس میں ایک یہ تھی کہ یہاں جو یہ نکر بنتی ہے بلوچستان، افغانستان اور ایران کی، یہاں ایک باؤنڈری پلر لگا ہوا ہے جس کا نمبر ہے 186۔ وہ یوب کے پاس سے گنتے ہوئے آئے، پلرز لگاتے آئے، اور یہ 186واں تھا۔ اور یہ تصویر ہے ٹیٹ کی کتاب میں کہ وہ پوری ٹیم پلر کے نیچے کھڑی ہے۔ تو مجھے بڑا چاہ چڑھیا، جس کو کہتے ہیں نا، کہ میں بھی جا کے اس پلر کے نیچے کھڑا ہوں۔ تو یار دوست تھے کوئٹہ میں مدد کرنے والے، تو میں سینڈک پہنچ گیا۔ وہاں ایک نوجوان لیفٹیننٹ کرنل رضوان چب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھ لیا۔ اکیلا رہ رہا تھا نوجوان وہاں پہ۔ تو جب پتہ چلا کہ میں رباط جانا چاہتا ہوں، تو کہتا جی میں تو ویسے ہی 2 دن بعد انسپیکشن پہ جا رہا ہوں آگے، کیونکہ ہماری وہاں بھی ایک بارڈر پوسٹ ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ سیندک میں البتہ ایک ان کا خاران رائفلز کا قلعہ تھا، اور یہ اس کا گیٹ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر 1903 کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک گھر تھا چھوٹا سا کاٹیج، بالکل 2 کمروں کا، جس میں ایک میں رضوان کا دفتر تھا اور دوسرے میں اس کے کلرک بیٹھتے تھے، اور پیچھے ایک کچن تھا اور چھوٹا سا غسل خانہ۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا اس گھر کو کون استعمال کرتا ہے۔ رضوان نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ وہ ریجنلڈ ڈائر جو تھا، اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھا، وہ یہاں پہ رہا ہوا ہے۔ اور یہ ریجنلڈ ڈائر وہی منحوس آدمی ہے جس نے اپریل 1919 کے اندر وہاں امرتسر کے جلیاں والا باغ میں جو لوگ بیساکھی کے میلے کی خوشیاں منا رہے تھے، ان کے اوپر مشین گنیں کھول دیں۔ پاگل آدمی تھا، اور اس نے وہاں پہ کوئی 1000 بندہ، بے گناہ بندہ مار دیا۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے گورنمنٹ کالج میں ایک پروفیسر سراج الدین صاحب ہوتے تھے، انگریزی پڑھاتے تھے، پھر پرنسپل بھی رہے۔ وہ 3 یا 4 سال کے تھے، وہ اپنے والد کے کندھوں پہ بیٹھ کے اس میلے میں شامل تھے۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ وہ بچ کے آ گئے۔ اور یہ داستان مجھے ان کی بیٹی شائستہ نے سنائی ہے۔ وہ خود انگریزی کی پروفیسر ہیں، اور یہاں چیئرپرسن تھیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر۔ تو وہ وہاں سے کچھ لوگ بچے بھی، لیکن 1000 بندہ مار دیا، پتہ نہیں کتنے بندے تھے وہاں پہ۔ بہرحال وہ یہاں پہ رہا۔ وہ جب آ کے میں نے ریسرچ کی ریجنلڈ ڈائر کے سیندک کی پوسٹنگ کی، تو پتہ پڑا کہ وہ آدمی یہاں پہ
फरवरी 1915 के अंदर पोस्ट हुआ और आते ही उसको जलाब लग गए, उसको डिसेंट्री हो गई। वो एक तो जैसे हम कोई कहे ना बंदा डर गया तो कहते उन्होंने जलाब लग गए, वो उसको वाकई डिसेंट्री हो गई और उसने ज़्यादा वक्त जो है ना वो गुसल खाने में थंडर बॉक्स पे ही गुजारा। थंडर बॉक्स वो पहले ज़माने में वो लकड़ी के स्टूल से होते थे जिनके अंदर वो एलुमिनियम का एक बर्तन लगा हुआ होता था जिसको निकाल के साफ़ कर दिया जाता था। तो ये यहाँ पे जो डायर है ना, इसके कमरे के बाहर वो खाकरोब जो है वो हर वक्त खड़ा रहता होगा कि उन्हें साहब ने फारग होना है तो मैं वो साफ़ करना है। तो ये इसका काम ये था कि यहाँ पे जब दूसरी जंग अज़ीम लगने के ख़तरे हुए और बल्कि चालू हो गई जंग, तो जर्मन्स और टर्क्स जो थे वो तो आपस में मिले हुए थे, जर्मनी और तुर्की का वो था इल्हाक आपस में। तो अंग्रेज़ों को यहाँ पे पिस्सू ये पड़ गए कि ये ना हो कि वो जो जर्मन लोग हैं वो आके बलोचों को ऐसे ही पंगा करें और बलोचों को हमारे ख़िलाफ़ खड़ा कर दें। तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी फोर्स तैनात की और उसको वो आई थी जो 4th क्वेटा डिवीज़न थी, उधर से उन्होंने भेजी थी। जब देखा कि ये जो सारा बॉर्डर है सैंदक से लेके ऊपर रबात तक ज़रा लंबा है, तो उन्होंने उसका थोड़ा साइज़ बड़ा किया और उस वक्त उन्होंने रेजिनाल्ड डायर को यहाँ पे फरवरी 1915 के अंदर पोस्ट कर दिया और इसका जो फोर्स थी इसका नाम रखा ईस्ट पर्शिया कॉर्डन। डायर ने काम क्या करना था, जाता था काम पे भी, वो लादेज जो ईरान के अंदर शहर है वहाँ जाके भी इसने बलोचों को परचाने की कोशिश की, इधर भी ये कुछ करता रहा और लेकिन ज़्यादातर वो अपने डिसेंट्री की वजह से वो घर में ही रहता था और रो रो के पटिशन्स लिखी उसने अपने आला अफसरों को कि भैन मैनू इत्थों कढ लो, मैं मरन वाला, मैनू इन्नी सवीयर मेरा डायरिया का केस हैगा, मैं बच नहीं सकता, मर जावांगा। तो फिर आखिरकार ना अक्टूबर के आखिरी दिनों में कहीं उसको आया कि ठीक है भाई तू आ जा वापस इधर। वो अपनी मोटर में बैठा, इस घर से चला। वो मेरा ख्याल है जो सफाई वाले थे उन्होंने भी शुक्र किया होगा कि यार दफ़ा हुआ है। अब सड़कों के बुरे हालत हैं, लेकिन वो जो सड़क जाती है कोयटा से ताफ्तान को, उसको जब मैं गया हूँ 2007 में तो 1 साल पहले ही उसको नया किया गया था। लेकिन फिर जब मैं 2009 में गया हूँ तो वो बारिशों की वजह से, क्योंकि पानी जब ऊपर से आता है तो बहुत तेज़ आता है और बलूचिस्तान का जो इलाका है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नदी आ रही है, एक पानी की दीवार आती है ऊपर से इस इलाके में ख़ास तौर पे, और फिर मकरान में भी यही है। तो वो पानी सड़क को बहा के ले जाता था, जगह जगह से सड़क टूट चुकी थी 2009 के अंदर। बहरहाल उस ज़माने में 1915 में तो कोई सड़क नहीं थी। तो डायर जो है वो वहाँ से चला और अपनी उसके पास मोटर कार थी, मोटर कार में बैठ के वो वहाँ से चला रेगिस्तान के अंदर से, पत्थरों से, रेत के टीलों से बचता बचाता, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव भी नहीं होगी। वो एक जगह है नौकंडी से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मशकी चाह, छोटी सी आबादी है। तो वो मशकी चाह पहुँचा है तो मोटर ख़राब हो गई और ना आगे का ना पीछे का, तो फिर पीछे ही गया वापस सैंदक। और मैकेनिक आए, उन्होंने आके चालू की, उसके फिर उठाया जाके, वो फिर चला, वो फिर दालबंदीन के नज़दीक पहुंचा तो मोटर फिर ख़राब हो गई। उसने कानों को हाथ लगाया कि अब मैंने सैंदक वापस नहीं जाना, और वो ऊँट के ऊपर बैठ के दालबंदीन से नोशकी पहुंचा। और उस वक्त यानी 1915 अक्टूबर के अंदर वो जो कोयटा से लाइन चली थी ईरान के साथ जुड़ने के लिए रेलवे की, वो लाइन नोशकी तक पहुंच गई थी। तो वो वहाँ से ट्रेन पे बैठ के कोयटा चला गया। और मैं आपको बताता चलूँ, इस लाइन के ऊपर भी मैंने एक किया हुआ है एक एपिसोड, लेकिन ये लाइन को अंग्रेज़ जब बना रहे थे तो उन्होंने इसका नाम रखा था द लोनली लाइन, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इतनी बेआबाद इलाका है कि दालबंदीन और नौकंडी के बीच जो 100 मील 160 किलोमीटर जो सफ़र है उसके अंदर एक भी आबादी नहीं है। और बकौल अंग्रेज़ों के, जो मैंने 1-2 रिपोर्टें पढ़ी और एक किताब जो है मेरे पास PSA बैरिज की कपलिंग्स टू द खैबर, उसमें उसने लिखा है कि ये यहाँ पे जब आप सफ़र करते हैं तो जगह जगह रास्ते में एक लाइन में ऊँटों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं
یعنی جو قافلے چلا کرتے تھے، جب کوئی اونٹ بیمار یا تھک کے بیٹھ جائے، اور جو میں جانتا ہوں جب اونٹ نے اس کے اندر سکت نہیں رہتی چلنے کی تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اور شتر بان جو ہوتے ہیں اونٹ چلانے والے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ اٹھنے کا نہیں ہے بغیر پانی چارے کے، اور یہاں کون سا پانی چارہ تھا، تو وہ اسے چھوڑ جاتے ہیں، تو اور وہ غریب مر جاتا ہے وہاں پہ، گدیں اسے کھا جاتی ہیں، ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ تو بقول رپورٹس کے وہ ہڈیوں کے رستے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ رستہ ہے جو کہ ایران کو جا رہا ہے۔ ویسے تو کیونکہ ہوا چلتی ہے تو وہ جو ریت ہے اس کے ٹیلے بڑے خوبصورت یوں ایسے جیسے کریسنٹ شیپڈ ٹیلے بنے ہوئے ہیں، تو وہ رستہ تو نظر نہیں آتا، بس ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے جانا ہے آپ نے۔ تو ڈائر وہاں سے نکل آیا فائنلی، اور پھر اس نے آ کے یہ کالا کام کیا امرتسر میں اپریل 1919 میں۔ اچھا، چونکہ میں نے وہ ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی ہنری میک موہن کی جو باؤنڈری کمیشن تھی، 1896 میں انہوں نے بلوچستان میں یوب سے لے کے نیچے جیونی تک ایک سروے کیا، شروع 1896 میں کیا اور 4 سال لگے انہیں کرنے میں مکمل۔ تو اس میں وہ یہاں پہ انہوں نے بارڈر پلرز لگائے جو افغانستان اور پاکستان یا پھر ایران اور پاکستان کے درمیان بارڈر تھا، اس میں جو یوب سے اوپر سے چلے نا بارڈر پلر، وہ 186واں آ کے یہ جو آپ نکر دیکھ رہے ہیں بارڈر کا، یہ اس کے اندر آ کے وہ بالکل نکر کے اوپر بارڈر پلر نمبر 186 تھا۔ اور یہ جو تصویر ہے یہ جی پی ٹیٹ کی کتاب میں سے ہے، جس میں وہ ساری ٹیم جو ہے بارڈر پلر 186 پہ کھڑی ہے۔ تو مجھے بڑا وہ تھا کہ میں بھی جا کے اس پہ کھڑا ہوں بارڈر پلر پہ۔ چنانچہ یہ سفر اسی لیے کیا گیا تھا، وہ تو بعد میں اتفاق کی بات ہے کہ ڈائر کی کہانی بھی پتہ چل گئی۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میں نے نقشے پہ دیکھا کہ وہاں ایک جگہ رباط مارک ہوئی ہے ایٹلس آف پاکستان کے اندر، RIBAT، اصل میں رباط ہے، اور عربی کا لفظ ہے جس کو قافلہ سرائے کو عربی میں رباط کہتے ہیں۔ یہ جو رباط ہمارا اپنے پنڈی کے پاس ہے وہ بھی بگڑا ہوا لفظ ہے رباط سے۔ تو رباط جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا کہ وہاں ضرور کوئی قافلہ سرائے ہوگی، تو وہ میں نے جا کے دیکھنی ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی، کیونکہ قافلہ سرائے واقعی تھی۔ یہ آپ اس قافلہ سرائے کو دیکھ لیں، اور اس کے اندر کمرے دیواروں کے ساتھ، بیچ میں تو آنگن ہے، دیواروں کے ساتھ ساتھ کمرے تھے۔ میرا خیال ہے میں نے گنے تھے کوئی 60 سے اوپر کمرے تھے، اور کمروں میں آتش دان ہیں بڑے زبردست، کیونکہ سردی خوب پڑتی ہے، اور وہ ہمیں ٹیٹ نے اپنی کتاب میں بھی بتایا کہ سردی کڑاکے کی پڑتی ہے اور گرمی بھی ویسی پڑتی ہے، اور دونوں موسموں میں ہوائیں ایسی چلتی ہیں، ایک شمال سے آتی ہے ہوا سردیوں میں اور بالکل یخ بستہ، اور گرمیوں میں نیچے سے آتی ہے، اور وہ اپریل سے ستمبر تک چلتی ہے گرمیوں والی ہوا، اور اس کا ایک نام بھی بڑا خوبصورت ہے، باد 120 روز، ونڈ آف 120 ڈیز۔ تو وہ آتش دانوں کی ضرورت تھی اندر مسافروں کے لیے، اور درمیان میں آنگن کے ایک کمرہ تھا بڑا سا، جس کی واضح طور پہ چھت جو تھی وہ ڈومڈ چھت تھی، لیکن وہ گر ور چکی تھی، کمرے کی بری حالت تھی۔ یہ وہ تھا کمرہ جہاں پہ جو سرائے چلانے والا یا والی ہوتی تھی وہ رہا کرتی تھی، اور کھانا پکتا تھا یہاں پہ، یہیں پہ بیٹھ کے میرا خیال ہے مسافر لوگ آ کے کھانا بھی کھاتے ہوں گے۔ وہ زیادہ بڑا کمرہ نہیں تھا، میرے خیال ہے باریاں لیتے ہوں گے کھانا کھانے کی، اور جب سردیاں ہوتی ہوں گی یا موسم اچھا ہوتا ہوگا تو باہر دسترخوان بچھ جاتے ہوں گے، وہاں پہ بیٹھ کے کھاتے ہوں گے۔ لیکن قافلہ سرائے ہے اور رباط ہے۔ تو جب پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو ایک تو یہ رباط ہے، پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی عمارت اور ہے، وہ جا کے جب اندر جا کے دیکھا تو پتہ چلا وہ بھی ایک قافلہ سرائے ہے، اور اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی 15-20 کمرے ہی تھے۔ مجھے جو گمان گزرتا ہے وہ یہ کہ پہلے چھوٹی بنائی گئی تھی، پھر جب قافلے زیادہ آنے شروع ہوئے تو کاروبار بڑھا تو جو ہے بڑی قافلہ سرائے بنائی گئی۔
اور قافلے یہاں سے چلتے تھے. دیکھیے جو کہ لوگ حج کرنے کو جاتے تھے نا افغانستان سے یا تاجکستان وغیرہ کی طرف سے آنے والے، وہ افغانستان سے گزر کے یہاں سے ہوتے ہوئے ایران کے ذریعے عراق اور پھر آگے جایا کرتے تھے. صرف حج کے لیے ہی نہیں، زیارت کرنے بھی تو عراق میں لوگ جاتے ہی تھے پہلے سے. اور پھر گلف جو ہے، پرشین گلف جو ہے، وہاں سے بہت سارا کاروبار آیا کرتا تھا جو اس رستے سے گزرتا تھا. تو یہ بڑی کامیاب قافلہ سرائے تھی. وہ جب ہم نے صوبیدار صاحب کو کہا کہ جی وہ 106 پہ ہم نے جانا ہے، تو کہتے ہیں جی چلیں، لے کے ہمیں چل پڑے. ہم آدھا گھنٹہ چلے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ وہ دیکھیں اوپر جو ہے نا وہ سفید بتی جسے چونا کیا ہوا ہے پہاڑی کے اوپر چوٹی پہ، وہ ایک وہ ہے بارڈر پلر. تو میں نے کہا کیا یہی ہے 186 نمبر کے؟ نہیں، یہ نمبر 1 ہے جو یہاں سے اب شروع ہوتا ہے 186 کے بعد نیچے جا رہا ہے جنوب کی طرف. تو میں نے کہا وہ 186 کہ وہ 186 جو ہے اس کے لیے آپ کو 4 کلومیٹر چل کے جانا پڑے گا، کیونکہ آپ سیدھا نہیں جا سکتے. یہاں سے اگر آپ جائیں تو جیسے ہی ایران والوں کو کوئی حرکت نظر آتی ہے وہ مشین گنیں کھول دیتے ہیں، کیونکہ ہیومن سمگلنگ بھی بہت ہوتی ہے اسی رستے. اور میں ایک محمد خان نامی آدمی کو بھی مجھ سے ملاقات کرائی گئی، اور جو کہ گائیڈ ہوتا ہے. وہ جو سمگلر آتے ہیں نا، وہ رات کو آتے ہیں تو وہ ان کے آگے موٹر سائیکل لگاتا ہے، اندھیرے میں بغیر بتی کے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور انہیں افغانستان سے لے کے ایران تک کے بارڈر پہ چھوڑ کے آتا ہے، ان رستوں سے جہاں پہ کوئی چوکی داری نہیں ہے. تو خیر میں نے کہا پھر کیسے جائیں گے؟ کہنے لگا جی 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے کوئی 4-4.5 کلومیٹر کی واک کرنی پڑے گی، نیچے جائیں گے پھر ہم اوپر چڑھیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب آپ آ رہے تھے تو ایک وقت آپ نے دیکھا آپ ایک طالبان کی بارڈر پوسٹ کے قریب سے گزرے تھے. وہ ایکچولی اس وقت ہماری گاڑی افغانستان میں سے گھیرا کھا کے واپس پاکستان میں آئی تھی، ہماری طرف رستہ نہیں تھا. اور اوپر ان کا ایک بارڈر پوسٹ تھی، اس میں بندے کھڑے تھے. تو ہم نے انہیں ہاتھ بھی ہلائے، انہوں نے بھی ہمیں ہاتھ ہلائے. یہ 2007 کی اور 9 کی بات ہے. اس وقت تو امریکہ کا قبضہ تھا افغانستان پہ. اب مسئلے اور ہیں ہمارے اور افغانستان کے، تو اب میرا نہیں خیال کہ وہ ہاتھ ہلائیں گے. اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ اب رستہ افغانستان کے بیچ سے ہو کے نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی بارڈر کا جو کمانڈر ہے اس کا نام ایدو ہے، اس کو ہم بلا لیتے ہیں، وہ آپ کو وہاں افغانستان میں سے گزار کے بالکل پلر کے نیچے تک لے آئے گا. پھر 15-20 منٹ میں آپ اوپر چڑھ جائیں گے یا آدھے پونے گھنٹے میں. تو ایدو تو ہمیں ملا نا، اور 2 بج رہے تھے دوپہر کے. تو میں نے کہا یار اگر ہم ادھر سے پیدل بھی جائیں جو رستہ صوبیدار صاحب نے بتایا تو ہمیں لگے گا کم سے کم 1.5 گھنٹہ، اور پھر واپس بھی آنا ہے تو اتنا ہی تقریباً یا تھوڑا کم واپسی کا اترنے کا لگے گا. میں نے کہا اندھیرا پڑنا شروع ہو چکا ہوگا یا ہو سکتا ہے اندھیرا ہی پڑ جائے ہمیں. تو وہ جو تھا پروگرام کینسل ہو گیا. لیکن وہ جو تھا کہ میں رباط دیکھنی تھی وہ میں نے دیکھ لی. وہاں پہ ایک انگریزی سٹائل کا گھر بھی تھا جہاں پہ ظاہر ہے ڈائر بھی رہا ہوگا اور پھر کوئی اور بھی رہے ہوں گے. یہ اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کیسی خوبصورت آتش دان اس میں بھی بنے ہوئے ہیں. اس میں آگے برآمدہ ہے اور اندر جو کمرے ہیں 2 کمرے تھے بڑے بڑے، اور ان کمروں کے اندر آتش دان بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں. سامنے ایک اور بلڈنگ تھی جس کا مجھے صوبیدار صاحب کہنے لگے کہ جی یہ چرچ ہے. یہ اس کے اندر جا کے جب گھوم پھر کے دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چرچ ہے کیسے، کیونکہ چرچ کا ایک واضح اپنا آرکیٹیکچر ہوتا ہے، اس کا ڈیزائن ہوتا ہے، فلور پلان ہوتا ہے. تو یہ وہ تو مجھے نظر نہیں آیا، سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے. جب ہم واپس آ رہے تھے تو عین اتفاقیہ ایک ٹاکرا ہمارا ہو گیا ہسٹری کے ساتھ. وہ یہ پتھر ہے، اس کے اوپر 106 لکھا ہوا ہے اور 15/4/15 لکھا ہوا ہے. اوپر ہمارے بھائی لوگوں نے، بلوچ بھائی لوگوں نے بھی تباہ آزمائی کی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے نام وام لکھے ہیں، وہ بعد کی بات ہے. یہ 106 اور 15/4/15 جو ہے نا، یہ بڑا کمال ہے. یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا یہاں پہ پریزرو ہوا ہے. 106
پائنیئر بٹالین تھی انجینئرز کی جو 4 کوئٹہ ڈویژن کا حصہ تھی، اور جو یہاں پہ تعینات تھی وہ یہ میرے خیال ہے عمارتیں وغیرہ بنانے میں، یہ جو افسروں کے رہنے کے لیے گھر ور اور وہ نام نہاد چرچ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوگا۔ اور 15/4 یعنی 15 اپریل 1915 کو کوئی ایک سیپر ہوگا، کوئی پائنیئر ہوگا جو کہ اس کو کرنے کو کوئی نہیں تھا کام، تو وہ یہاں بیٹھا ہوگا فارغ، اس نے پتھر سے وہ ٹھوک ٹھوک کے یہ 106 اور تاریخ لکھ دی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تقریباً 100 سال بعد اس کے یہاں لوگ آ کے وہ تاریخ ڈھونڈ لیں گے۔ اور یہ ریسرچ مجھے واپس آ کے کرنی پڑی کہ یہ 106 کون تھی۔ وہ سارا جب کوئٹہ کا اور ایسٹ پرشیا کاٹن کا ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ پتہ چلا۔ تو یہ تھی وہ داستان جو کہ ڈائر کی تھی اور رباط کی تھی اور 4 کوئٹہ ڈویژن کی تھی اور ایسٹ پرشیا کاٹن کی تھی۔